ہم اپنی روزمرہ زندگی میں آخرت کے شعور کو کس طرح سے زندہ رکھیں؟ آخرت کا شعور ہو یا اللہ تعالیٰ کی معرفت، دونوں چیزیں ہماری نگاہوں سے غائب ہیں، اس لیے وہ خود بخود تو ذہن نشین نہیں رہتی، ان کے لیے یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید اپنے آپ کو ذکر یا ذکرہ کہتا ہے، جس کا مطلب ہے یاد دہانی۔ یہ یاد دہانی نماز کراتی رہتی ہے، یہ یاد دہانی قرآن مجید کی تلاوت کراتی رہتی ہے، یہ مسجد میں اگر حاضری کی توفیق ہو تو اس سے ہوتی رہتی ہے، یہ اچھے صالحین کی صحبت میں بیٹھے ہیں تو وہاں کچھ یاد دہانی ہوتی رہتی ہے۔ تو اس میں یاد دہانی کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، یعنی آخرت میں کہیں استدلال کے پہلو سے کوئی الجھن ہوگی، کہیں نتائج کے پہلو سے کوئی الجھن ہوگی، اس کو جب پیدا ہو دور کرتے رہنا چاہیے، اور اسی طریقے سے اس کی یاد دہانی بھی کرتے اور کراتے رہنا چاہیے۔ یہی طریقہ پیغمبروں نے اختیار کیا ہے۔ آپ یاد دہانی کرتے رہیں تو انسان بیدار رہتا ہے، یاد دہانی میں وقفہ آ جائے تو پھر غفلت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی جد و جہد ہے جس میں ہمارے پروردگار نے ہمیں ڈالا ہے۔ تو اللہ یاد رہے، اللہ یاد رہے تو ملاقات بھی یاد رہتی ہے۔ قرآن مجید نے نماز کی وجہ یہی بیان کی ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کا اہتمام رکھو، یہ مجھے یاد دلاتی رہے گی۔ تو وہ یاد دلاتی رہتی ہے، مصروفیات میں، مشاغل میں، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم لکھ رہے ہیں، ہم کو بڑا اہم کام کر رہے ہیں، تفریحات میں مشغول ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اچانک آواز آتی ہے اور ہم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ اسی لیے ہے کہ انسان کو یاد رہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے اور ایک دن اس نے اس کی حضور میں ملاقات کے لیے جانا ہے۔ تو وہی میں نے عرض کیا کہ ایک ہی لفظ ہے جو قرآن نے اختیار کیا، یاد دہانی کا اہتمام رکھیے، ذاتی طور پر بھی، اپنے ماحول میں بھی، اپنے مشاغل میں بھی، اپنے مصروفیات میں بھی۔ یہ اہتمام رہے گا تو خدا یاد رہے گا، خدا یاد رہے گا تو آخرت بھی یاد رہے گا۔